بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو ڈسکشن کریں گے کہ سسٹم میں تبدیلی جو ہے نا وہ کیسے کی جاتی ہے نا۔ اب پاکستان میں ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے، ایک طبقہ جو ہے وہ پاکستانیوں کا وہ سمجھتا ہے کہ سسٹم میں اندر سے تبدیلی آتی ہے، یا یہ بھی انڈرسٹینڈ نہیں کرتا سسٹم میں تبدیلی کون لے کے آتا ہے۔ ایک طبقہ سمجھتا ہے کہ سسٹم میں تبدیلی جو ہے وہ باہر سے آتی ہے۔ اس کے لیے نا ہم ایک مثال سمجھیں گے، اور مثال بھی یہ میری اپنی نہیں ہے بلکہ یہ ایک بک میں دی گئی ہے، اس دا اسٹارٹ اپ وے میں۔ اس میں بیسیکلی ایک پروڈکٹ کی ایگزامپل سکھائی گئی ہے۔ پروڈکٹ ہے ایک اوون، مائکرو ویو اوون ہے۔ اب ایک کمپنی ہے جس میں یہ اوون بنتی ہے، اور اس میں ایک بندہ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس اوون کے اندر 20-30 بٹن ہیں، جبکہ ڈیلی لائف میں وہ سمجھتا ہے کہ 2-3-4 بٹنوں کے علاوہ کوئی بٹن یوز ہی نہیں ہوتا۔ تو وہ مارکیٹ کمپنی کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یار یہ اتنے زیادہ بٹنوں کی کیا ضرورت ہے، اس سے پیسے کا ضیاع ہوتا ہے، ایفرٹ زیادہ لگتی ہے، تاریں زیادہ لگتی ہیں، ڈیزائن پہ ٹائم لگتا ہے، بہت ساری چیزوں پہ ٹائم لگتا ہے۔ تو کیوں نہ آپ لوگ ایسے ڈیزائن کریں کہ یہ منیمم ریسورسز یوٹیلائز ہوں، تو ایک اچھی چینج آ جائے۔ اب وہ کس کو یہ جا کے سمجھائے گا کہ یہ چینج لے کے آؤ سسٹم میں جس سے یہ بہتری آئے؟ جو بٹن بناتا ہے وہ وائرنگ کرتا ہے اس کو، یقیناً اس کی اتنی طاقت نہیں ہے۔ کیا وہ جو فیکٹری کا مزدور ہے، جو گیٹ کیپر ہے، اس کو جا کے سمجھائے گا کہ یہ اس میں تبدیلی لے جاؤ؟ اس کو بھی سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیا وہ جو فائر فائٹنگ والے لوگ ہوتے ہیں کمپنی میں، اس کو سمجھائے؟ اس کو بھی سمجھانے کا فائدہ نہیں۔ تو وہ کس کو سمجھائے گا کہ وہ ڈیفینیٹلی پروڈکٹ ڈیزائن والے بندے کو جا کے سمجھائے گا۔ اب بیسیکلی پروڈکٹ ڈیزائن والا بندہ یا وہ سی او کو سمجھائے گا تو پھر تبدیلی آئی، پھر ہو سکتا ہے ڈیزائن۔ اب سی او اگر کنونس نہیں ہوتا، سی او کا انٹرسٹ یہ ہے کہ اسی طرح سے چلتا ہے، کنونشنل مائنڈ سیٹ کا ہے، تو ریسورسز ضائع ہوتے رہیں گے۔ ہاں، اگر وہ کنونشنل مائنڈ سیٹ کا نہیں ہے، وہ پروگریسو مائنڈ سیٹ کا ہے، تو وہ یقیناً تبدیلی کے لیے جدوجہد کرے گا۔ اب تبدیلی کے لیے اگر وہ جدوجہد کرے گا تو راستے میں مشکلات آئیں گی، نئی سوچ تو اس کو لانا پڑے گی، اپنے ڈیزائن کی ٹیم کو اس کو نئے سرے سے سمجھانا پڑے گا، پھر وہ نیچے تک اپنے ورکرز کو نئے سسٹم پہ ٹرین کرنا پڑے گا۔ اگر وہ ٹرین نہیں ہونا چاہتے تو وہ ایگزسٹ کریں گے، اسٹرائک بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن الٹیمیٹلی جو تبدیلی آنی ہے وہ وہیں سے آئے گی جہاں پاور لائے کرتی ہے۔ تو اس کا مطلب تو سیدھا سیدھا یہ ہوا کہ سسٹم کے اندر جہاں پاورفل ادارے ہوتے ہیں وہاں سے تبدیلی آتی ہے، یعنی کہ تبدیلی سسٹم کے اندر سے ہی آتی ہے، لیکن وہاں جہاں پاورفل لوگ ہوتے ہیں، مثلا پاکستان کے کیس میں جیسے فوج ہے یا پولیٹیکل پارٹیز ہیں۔ اب اس کمپنی کے کیس میں تو ایک سی ای او ہے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ سی ای او کے انٹرسٹ یہ ہوں کہ اس نے آگے جہاں سے را مٹیریل خریدنا ہے وہاں سے اس کو کمیشن آئے گا، زیادہ زیادہ را مٹیریل، کہ جب زیادہ بٹن لگنے ہیں تو زیادہ خرچہ آئے گا، اس کو پیسے وہاں سے زیادہ ملے۔ اب اگر سی ای او کی نیت خراب ہو تو سی ای او بھی تبدیلی نہیں لائے گا۔ ڈیفینیٹلی اس کے لیے پھر کیا ہوگا کہ وہ چیز بکنا بند ہو جائے گی، اپنی سلولی ڈکے ہو جائے گی۔ اب پاکستان میں بھی کچھ ایسی ہے کہ سسٹم کے اندر جو سی ای اوز ہیں یا جو پاورفل لوگ ہیں ان کے انٹرسٹ اس حد تک زیادہ ہیں کہ وہ پروڈکٹ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لانا چاہتے، اور سلولی ہماری اکانومی، ہمارے جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں سوشو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کے،
وہ نیچے جاتے جا رہے ہیں، کیونکہ ایز اٹ از سسٹم کو رکھنا موجودہ پاورفل لیڈ کا کام ہے۔ اب اس میں ایکسٹرنل انٹرونشن یہی ہے، کمپنی کے کیس میں تو آنر ایکسٹرنل انٹرونشن ہو سکتا ہے کہ وہ سی او کو بھی فارغ کر دے، پھر وہ نیا سی او لائے ایک نیا مائنڈ سیٹ کے ساتھ، نیا ڈیزائن بنائیں، اور اگر اس فیکٹری کے اندر آلریڈی ڈیزائن کے لوگ بھی اس سے ناخوش ہیں، وہ لتھارجک ہیں، وہ چینج نہیں چاہتے ہیں، نئے ڈیزائن اپنے آپ کو ٹرین نہیں کرنا چاہتے ہیں، نئے ٹولز نہیں سیکھنا چاہتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آنر کو اس ٹیم کو بھی ریپلیس کرنا ہوگا، اس طرح کی بالکل نیو اسٹارٹ ہوگا۔ یہی سسٹم کی تبدیلی کا کہ سسٹم کے اندر جب نیک نیت سی او ہوتا ہے اور وہ چینج پرپوز کرتا ہے اور اس پہ ادارے افیکٹو ہو جاتے ہیں، جنہیں کہ اس کی جو ڈیزائن ٹیم ہے یا جو ورکر ہیں، تو وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ چینج ایکسٹرنل ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے، اسی سی او کے ذریعے چینج آ جاتی ہے۔ لیکن اگر سی او کے مفادات اس حد تک چلے جائیں کہ وہ بیرونی طاقتوں سے، بیرونی جو وینڈرز ہیں، جو ٹھیکیدار ہیں، اس سے پیسے لے رہا ہو، ادر اس کی کک بیکس لے رہا ہو تاکہ وہی زیادہ سے زیادہ بٹن لگائے جائیں، ان نیسیسری چیزیں لگائی جائیں، تو پھر کیا ہوگا، چینج سی او نہیں لا سکے گا۔ یعنی کہ پاورفل انسٹیٹیوشن، پولیٹیکل پارٹیز پاورفل انسٹیٹیوشن نہیں ہوتی ہیں، اسٹیٹ کسی کے اندر تبدیلیاں نہیں لا سکتی ہیں۔ پھر جو آنر ہوتا ہے، یعنی کہ جو عوام ہوتی ہے، کسی بھی سوسائٹی کے اصل آنر عوام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈرائیور ضرور پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، لیکن اصل آنرشپ جو ہوتی ہے وہ عوام ہوتی ہے۔ پھر عوام کو ایسے سی او جیسے پولیٹیکل پارٹیز بلڈ کرنی ہوتی ہیں جو کہ نئے پروڈکٹ جس کی ضرورت ہوتی ہے اس کے سسٹم کو ڈیزائن کریں، اور اس سے ہٹ کے کوئی بھی ان نیسیسری چیزیں اس سسٹم، تو پھر وہ کیا ہوتی ہے، عوام ایسی تبدیلی پیدا کرتی ہے، ایکسٹرنلی وہ تبدیلی آتی ہے۔ اب پاکستان کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے کہ یہاں جو وسٹڈ انٹرسٹ ہے پولیٹیکل پارٹیز کے یا اس سے جڑے ہوئے جتنے بھی پاورفل لوگ ہیں، وہ اس حد تک ہیں کہ وہ سسٹم میں کچھ نہیں۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے کتنی زیادہ ڈاکومنٹیشن انوالو ہوتی ہے، عوام پہ ٹرسٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ہاں لوگوں کو ان کے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں، پولیس اسٹیشن میں ان کے مسئلے حل نہیں ہوتے، وہ کارڈ بنوانے جاتے ہیں پاسپورٹ کے لیے، کس حد تک یہ اس دا ورکنگ ہے، ٹھیک ہے، اسٹام پہ اسٹام، یہ اسٹام پاکستان اسٹامستان بن چکا ہے، ہر چیز پہ اسٹام ہے، اتنا زیادہ اس پہ مطلب پیپر ورک ہے، سوسائٹی کی جو اسپرٹ ہے وہ ٹرسٹ کی بجائے ڈاکومنٹیشن کی طرف چلی گئی، سوسائٹی کے اندر جو فیکٹرز آف پروڈکشن ہیں، جو دولت کے پیدا کرنے والے بنیادی وسائل ہیں، اس پہ عوام کی بجائے چند لوگوں کا قبضہ ہے، نالج پہ چند لوگوں کا قبضہ ہے، ٹھیک ہے، فائنانس کو ایکسیس جو ہے وہ چند لوگوں کو ہے، بینکوں سے عام بندہ نہیں پیسہ لے سکتا، ٹھیک ہے، یہ تو بیسیکلی سوسائٹی ایک جمود کا شکار ہے، اور سوسائٹی کی ایز اے ہول ریپیوٹ، رسپیکٹ یا اس کی جو انٹیگریٹی ہے، جو اس کی سیلف رسپیکٹ ہے، وہ اسٹیک پہ ہے، تو بیسیکلی اور یہ ساری چیزیں سسٹم کے اندر اس کی تبدیلی اس حد تک ہو سکتی ہے، یہ بات سامنے ہے، یہ ایگزامپل کے ذریعے میں نے آپ کو واضح کر دیا۔ ہم لوگوں نے اس کو مزید، ہم ایک اسٹوڈنٹ ہیں نا، ہماری وزڈم جو ہے نا وہ گرو ہوتی ہے دوسروں سے انٹریکٹ کر کے، دوسری بکس پڑھ کے، لوگوں سے نالج لے کے، تھاٹ ایکسپیریمنٹ کر کے، تو یہ ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ تھا، ایک کمپنی کی ایگزامپل کو سامنے رکھ کے، وہ بھی ایک سسٹم ہے اور یہ بھی کنٹری بھی ایک سسٹم ہے، تو ہم نے یہ کنکلوڈ کیا ہے کہ سسٹم کے اندر بھی تبدیلیاں آتی ہیں، سسٹم کے اندر سے ہی تبدیلیاں بھی پاسبل ہوتی ہیں، لیکن وہ اس وقت اسی کنڈیشنز ڈفر ہوتی ہیں جو ہماری سوسائٹی اور ہمارے ریاستی اداروں یا ریاست کی جو کنڈیشن ہے اس کیس میں سے نظام کے اندر ہے کہ تبدیلی شاید مشکل ہے۔ تھینک یو۔